تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھرپور طاقت اس کو دے دی کہ تو اپنی دشمنی کے پورے جتنے زور لگا سکتا ہے لگا لے، ہم تو طاقت دیے دیتے ہیں۔ تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے انہم تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، وہ تم کو دیکھتا ہے۔ قرآن شریف میں فرمایا گیا کہ شیطان اور اس کی ذریت جو ہے وہ تم کو دیکھتی ہے مگر تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ تو بہت ہی خطرناک پوزیشن ہے کہ دشمن ہے اور ہم دشمن کو نہیں دیکھ سکتے اور وہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو نازک پوزیشن میں کون ہوا؟ وہ کہ ہم ہوئے۔ یہ ہے وہ وجہ۔ اس واسطے کسی ایسی ذات کی پناہ حاصل کر لینا کہ جو شیطان کو کہ طاقت کے سامنے نہ صرف یہ کہ کمزور ہو، نہ صرف یہ کہ برابر کا ہو، بلکہ خود شیطان کو بھی چھوٹ دینے والے وہی ہوں، اس کو طاقت دینے والے وہی ہوں، ساری طاقتوں کو سرچشمہ وہ ہوں۔ اور وہاں جس طرح سے ابلیس ہم کو دیکھ رہا ہے اور ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ سمجھ میں آیا؟ اس واسطے اس ذات کی پناہ حاصل کر لی جائے۔ تو مدد لینے کی کیا صورت ہے؟ اس کو یہاں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ معلوم ہوا کہ ایک نسخہ مل گیا، جب کوئی مصیبت آئے، جب کوئی پریشانی ہو، تب ایک ہی راستہ ہے، چلو اسی اللہ کی طرف جہاں سے پریشانیاں چلتی بھی ہیں اور جہاں سے پریشانیاں دور بھی ہوتی، وہیں چلیں۔ تو وہاں جانے کے مطلب یہ ہے کہ صبر کرنا اور نماز پڑھنا۔ صبر کے معنی کیا ہوئے؟ ایک تو یہ کہ جو کچھ ہے انہی کے حکم سے ہے اور ان کی طرف سے جو کچھ ہے اس میں خیر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کا ہمارے ساتھ رشتہ کیا ہے، اس کو پہلے سمجھنا ہے۔ رشتہ جو ہے دشمنی کا ہے یا رشتہ جو ہے وہ خیر خواہی کا، شفقت کا، محبت کا، عنایت کا؟ سمجھ میں آیا؟ دشمنی کا رشتہ ہو اس کے لیے تو کوئی دلیل کوئی ہمارے پاس نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دشمنی کا رشتہ ہوتا ہم جیتے کہاں سے، دنیا میں آتے کہاں سے؟ دنیا میں آنا، سانس لینا، کھانا پینا، ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے یہ دلیل بن رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شفقتیں ہمارے اوپر ہیں، ان کی عنایتیں ہمارے اوپر ہیں، ان کی رحمتیں ہمارے اوپر ہیں۔ یہ بالکل صاف ہے۔ جب یہ بات صاف ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس سے محبت کا رشتہ ہے اس سے اچھی چیز آئے گی، غلط چیز کیسے آئے گی؟ ہر چیز از دوست میں رسد نیکوست، دوست کے پاس سے جو آتا ہے وہ اچھا ہی آتا ہے۔ اس واسطے صبر کے معنی کیا ہوئے کہ جو چیز آئی ہے اگرچہ اس وقت ہم کو تکلیف دے رہی ہے وہ چیز، مگر چونکہ ہمارے آقا اور مولا کی طرف سے آئی ہے اس میں خیر ہی ہوگی، شر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ ہمارے اوپر رحم کرنے والے ہیں۔ یہ ہے صبر۔ صبر کے معنی یہ نہیں ہے کہ 2 مہینے کے بعد جب آپ کو وہ یاد نہ رہے مصیبت تب کہیں گے صبر آ گیا، اس کو صبر نہیں کہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر ہے ہی جس وقت وہ صدمہ ہو رہا ہے، جس وقت وہ مصیبت اور آفت آئی اس وقت فوری طور سے اپنے دل کو کنٹرول کرنا اور یہ سمجھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مصیبت آئی ہے اور اللہ مالک ہے، یہ ہے وہ صبر۔ ورنہ وقت گزرنے کے ساتھ تو صبر، اس کا نام صبر تھوڑی ہے۔ تو ایک تو صبر ہونا چاہیے اور دوسرے نماز۔ تو نماز پڑھیں گے تو اللہ سے قریب ہوں گے، اللہ سے قریب ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی رحمتیں اور مزید ملیں گی، اس طرح سے اللہ کی مدد حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ بقیہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء
ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم. فرماتے ہیں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور میرا شکریہ ادا کرو اور کفر نہ کرو یا کفران نعمت نہ کرو. آپ کو یاد ہوگا نبی بھولے نہ ہوں گے کہ اوپر جو مضمون چلا آ رہا ہے پہلے سپارے کے آخر سے، اس میں مضمون تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان میں کامیاب ہونے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ان کو امامت کا منصب عطا کیے جانے کا. پھر بیت اللہ کی تعمیر انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی، اس کا ذکر آیا. اس بیت اللہ کی تعمیر کے وقت میں انہوں نے دعائیں مانگی تھیں اور ان دعاؤں کے اندر ایک دعا تھی کہ میری نسل میں ایک امت مسلمہ کو پیدا فرمائیں اور ایک رسول بھیجیں کہ جو یہ کام کرے کہ کتاب اللہ کی اور حکمت کی تعلیم دے اور لوگوں کی تربیت کرے. یہ ذکر آیا اور اس کے بعد پھر تحویل قبلہ کا مسئلہ آیا، قبلے کی تبدیلی کا، کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اس امت کو ہم نے پیدا کر دیا، اس نبی کو ہم نے مبعوث کر دیا جس کے لیے دعا کی تھی اس ابراہیم نے جس کی نسل میں تم اپنے آپ کو کہتے ہو، اور اس ابراہیم علیہ السلام نے جس کو ہم نے امامت ناس کا ایک منصب عطا کیا تھا. اس کے معنی یہ ہو گئے کہ بجائے اس کے کہ تم اس نعمت پر اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے فور فادر جد امجد کی دعا کو قبول کرتے ہوئے تم کو اس امت میں شامل فرمایا کہ جس امت کے پیدا کیے جانے کی انہوں نے دعا کی تھی، اور اس نبی کی امت بنایا جس نبی کے دنیا میں بھیجے جانے کی انہوں نے دعا کی تھی، اور وہ نبی عالمی نبی ہے اور قیامت تک کے لیے اس کی نبوت ہے. اس نبی کی امت میں تم کو رکھا گیا. تم کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ تم اس نعمت کو یاد کرتے، اس کا احساس تم کرتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جس نے تم کو بے مانگے نعمت سے نوازا ہے اس کی تم شکریہ ادا کرتے. تم نے یہ کرنے کے بجائے یہ مسئلے کھڑے کر دیے کہ صاحب یہ قبلہ کہاں سے بدل دے گیا اور یہ کیا ہوا اور یہ کیا ہوا. مشرکین الگ چیخ پکار کر رہے ہیں اور یہود الگ چیخ پکار کر رہے ہیں. اس لیے یہاں کما ارسلنا فیکم رسولا، اس بات کو یاد دلا کر کہ ہم نے اس رسول کو بھی بھیج دیا اور ہم نے ایسے رسول کے واسطے جو عالمی ہوگا. اب آپ اس زمانے کے میں دیکھیے، یہ آج بھی دیکھیے تو آباد دنیا میں
کا جغرافی کو اگر پھیلا کر دیکھ لیں تو سعودی عرب سینٹر میں ہے. آپ ادھر ایسٹرن کنٹری سے لے کر کے اور ویسٹرن کنٹریز تک، ہوائی تک چلے جائیے. سعودی عرب جو ہے اپنے محل وقوع کے لحاظ سے سینٹر میں ہے، مرکز ہے وہ. تب اس صورت میں اس عالمی نبی کو جب ہم نے اس کو پیدا بھی کیا ہے مکے کے اندر، تو قبلہ بھی اس نبی کا اور اس کی امت کا کیا ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ وہ ہونا چاہیے جو مرکز ہو ساری دنیا کا، اور وہ ہے کعبۃ اللہ. اس واسطے پہلا گھر اللہ کا وہی ہے اور قبلہ ساری دنیا کا وہی ہونا چاہیے. ہم نے اس واسطے یہ حکم دیا، اس پر تم کو شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا. فاذکرونی اذکرکم، تو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ تمہاری اس نعمت کا ہماری طرف سے بدلہ کیا ہوگا؟ جب تم ذکر کرو گے تو تم کیا کہلاؤ گے؟ ذکر کرنے والے کو کہتے ہیں ذاکر. تم جب ذکر کرو گے تم ذاکر کہلاؤ گے، اور ہماری طرف سے اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ کہ بدلہ ہی ملے گا، تم مذکور ہو جاؤ گے، یعنی ہم تمہارا ذکر کریں گے. تم اپنی طرف سے ذاکر بنے اور ہماری طرف سے تم مذکور ہو گئے. اسی طرح سے یہ ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خوب فرمایا کہ جب بندہ اللہ سبحانہ و تعالی کو اس کی ذات اور صفات کے ذکر کرتا ہے اور یاد کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی جو اس کو رسپانس دیتے ہیں وہ مغفرت اور بخشش کے ساتھ دیتے ہیں. اللہ اس طرح یاد فرماتے ہیں. ایک اور حدیث میں کہ جب بندہ اپنے نفس میں اس کو مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجلس میں مجھے میرا ذکر کرتا ہے تو اس سے بہترین مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اچھا صاحب، جہاں تک ذکر کا تعلق ہے، ذکر کی 3 صورتیں ہیں. ایک ہے ذکر قولی یا لسانی یا زبانی، جو بھی لفظ آپ اس کے لیے بولیں. زبان سے ذکر کرنا، اور اس ذکر کے اندر کیا ہوگا؟ اس ذکر کے بھی 2 درجے، 2 صورتیں ہیں. ایک ذکر ہے اللہ کے ذاتی نام یا اللہ کے صفاتی نام کا ذکر کرنا. مثال کے طور پر کہتے ہیں اللہ 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 اللہ، اس طرح کرنا. یا آپ کہیں الرحمن یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا وہاب وغیرہ وغیرہ. یہ ایک ذکر ہے. دوسرا ذکر قولی کیا ہے؟ کہ اللہ کے احکام اور مسائل جو ہیں، اللہ نے کن چیزوں کا حکم دیا ہے، کن چیزوں کو اللہ پسند کرتے ہیں، کن چیزوں سے روکا ہے، کن چیزوں کو اللہ ناپسند کرتے ہیں، جس کو شریعت کہتے ہیں، جس کو دین کہتے ہیں، مذہب کہتے ہیں، اس کو بیان کرنا. ظاہر ہے کہ یہ بھی تو اللہ ہی کا ذکر ہوا، اس لیے کہ اللہ کے احکام بیان کرنا یہ اللہ ہی کا تو ذکر ہے. بھئی ہم جب آپ کہیں گے نماز پڑھو، کیوں کہتے ہیں ہم نماز پڑھو؟ اس لیے کہ اللہ میاں نے حکم دیا ہے نماز پڑھو. تو ہم نماز پڑھنے کی جب بات کرتے ہیں دراصل یہ اللہ کا ذکر ہے. اس سے ہی یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو لوگ ذکر رسول صرف میلاد کے مجلسوں کو سمجھتے ہیں اور جس میں سیرت کے جلسے کہلاتے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات اور اخلاق اور آپ نے کس طرح نمازیں پڑھی اور آپ نے کس طرح روزے رکھے، اس کو لوگ ذکر رسول ہی نہیں سمجھتے. یہ غلط ہے. ذکر اللہ میں بھی اور ذکر رسول کے اندر بھی دونوں باتیں آئیں گی. ظاہر ہے کہ اللہ کا نام لینا یہ جیسے ذکر ہے، اللہ کے احکام اور مسائل کا تذکرہ کرنا وہ بھی ذکر ہی ہوگا، اس کے فرمودات اور اس کی منشا اور مرضی کو بتلانا. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بات ہے، واقعہ تو یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے برکت تو ہونا آپ کے ہر تذکرہ کے اندر ہوگا، برکت تو ہر ایک تذکرہ میں ہوگا. لیکن جہاں تک ہمارے لیے بحیثیت مسلمان کے اگر کوئی تذکرہ مفید ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ تذکرہ وہی ہوگا جس کو آپ سیرت کہتے ہیں. وہ تذکرہ وہی ہوگا کہ جو آپ کی بایوگرافی ہوگی، وہ وہی تذکرہ ہوگا جس میں آپ کے اعمال، آپ کے اخلاق، آپ کی عادتیں، آپ کے فرمودات اور ارشادات اس میں ذکر کیے جائیں. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ آپ یوں ہی تھوڑی کہ بس آسمان سے بھیج دیے گیا اور کچھ دن کے بعد ان کو جو ہے اوپر اٹھا لیا کہ خود کچھ نہیں کیا انہوں نے. یہ حیثیت تو نہیں نبی کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہیں، ایک رسول ہیں، اور ہم آپ کی امت ہیں، اور ہم کو حکم ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ ہم کو حکم ہے بھیجنے والے کا. تب اس صورت کے اندر ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے اعمال آنے چاہیے، وہی چیز تو ہمارے لیے مفید ہوگی.
تو وہ جو مجلسیں ہیں کہ جس میں آپ کی احادیث ذکر کی جا رہی ہوں، جس میں آپ کا سیرت کا تذکرہ ہو، جو زیادہ مفید ہیں ایک مسلمان کے لیے، لوگ اس سے تو سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں، اور جس میں محض آپ کا ایسا تذکرہ ہے کہ آپ دنیا میں کس طرح آئے تھے، وہ تذکرہ جو ہے اس کو لوگ سمجھتے ہیں یہی سب سے زیادہ خیر اور برکت والی بات ہے۔ نبی کا ہر ذکر اور آپ کی زندگی کے ہر دن کا ذکر باعث خیر و برکت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن ہمارے لیے مفید جو صورت ہے، ہمارے علم کو اور ہمارے عمل کو درست کرنے والی، وہ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں جب نبوت دی گئی، اس نبوت کے اعلان کے بعد آپ کی زندگی کس کس طرح سے گزری ہے، آپ نے کیا فرمایا، آپ نے کیا عمل کیا، وہ تذکرہ جو ہے 23 سال کی زندگی کا، وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس کا تذکرہ، اور بہت مفید بھی ہے۔ نجات اسی پر موقوف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوں نہیں پوچھیں گے یہ بتلاؤ نبی کس طرح پیدا ہوئے تھے، وہ یوں ضرور پوچھیں گے یہ بتلاؤ کہ تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی اور تم نے نبی کی اتباع کی کہ نہیں کی، یہ ضرور پوچھا جائے گا ہم سے۔ تو ہم سے جس چیز کا جواب طلب ہونا ہے وہ چیز اہم ہوگی، اور وہی چیز سب سے زیادہ گویا قابل توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سلسلے میں بہرحال جہاں تک ذکر کا تعلق ہے، ذکر لسانی کی 2 صورتیں صاحب۔ دوسری صورت ہے ذکر کی، جس کو ذکر قلبی کہتے ہیں، کہ دل سے میں یاد رکھنا۔ کیسے دل سے یاد رکھنا؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ وہ تو صوفیہ کے ہاں جو اس کی درجے ہیں وہ تو سمجھنا بھی مشکل ہے، ان کے ہاں ذکر قلبی کی صورت ہے جس کو کہتے ہیں وہ پاس انفاس، کہ سانس کے آنے اور جانے ہی میں ذکر چلتا رہے، آواز نہ آئے، زبان اس میں حرکت نہیں کر رہی، لیکن سانس کے آنے اور جانے میں وہ جو ہے وہ ذکر ان کے ہاں چلتا ہے۔ پاس انفاس اس کا نام ہے، لیکن اس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھنا ہی مشکل ہے جب تک کہ وہ واقعی کسی ماہر اور اللہ والے اور جو خود اس میدان کا سوار ہو اس سے ہم تربیت نہ حاصل کرنے، کیا سمجھ میں آئے گا۔ لیکن ذکر قلبی کی ایک مثال میں دیتا ہوں، دل سے یاد کرنا، اور وہ بہت مثال ہمیشہ میں دیتا ہوں اور بہت آسان بھی ہے اس کو سمجھنا، کہ ایک ماں، ایک عورت جو ایک بچے کی ماں ہے، وہ سارا کام کرتی، کھانا بھی پکاتی ہے، گھر کلین بھی کرتی ہے، کپڑے بھی دھوتی ہے، وہ سارا کام کرتی، لیکن بچے سے کبھی غافل نہیں۔ دماغ اس کا جو ہے ہر وقت اس بچے کی طرف لگا رہتا ہے کہ جو بچہ دودھ پیتا ہے، جو بچہ جو ہے ایک ایک کام کے اندر، ایک ایک چیز کے اندر وہ اس کا محتاج ہے۔ ادھر بچے نے چی کی اور ماں دور نہیں، فوراً وہاں موجود، کیوں؟ اس لیے کہ دماغ اس کا لگا ہوا ہے، کبھی غافل نہیں ہوگی وہ ماں اپنے بچے سے۔ تو دل میں اس بچے کی یاد مستقل ہے، اس کو کہتے ہیں ذکر قلبی اور ذہنی فکری، کہ ذہن اور قلب اور دماغ ادھر لگا رہے۔ یہ ہے دوسری صورت۔ اور تیسری صورت کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ذکر حالی، یعنی اپنا حال ایسا بن جائے کہ آپ کی ایک ایک حالت یہ بتلائے کہ یہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کا عمل ہو اللہ کے احکام اور ہدایتوں کے مطابق۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ہے، آپ کو کوئی دیکھنے سے سمجھے کہ یہ اللہ والا ہے، حالانکہ آپ نے کوئی سائن بورڈ تھوڑی لگا رکھا ہے، لکھے لگا میں اللہ والا ہوں، یہ نہیں، میں کہ آپ کے اٹھنا اور بیٹھنا، آپ کا چلنا اور پھرنا، آپ کا کھانا اور پینا، آپ کا سونا اور جاگنا، ایک ایک ادا، اور آپ کی عبادتیں اور عبادتوں کا وقت پر ہونا، سمجھ میں آیا، اور اس کے اندر آپ کا شغف اور آپ کی دلچسپی اور آپ کا انٹرسٹ، یہ ساری چیزیں کیا بتلا رہی ہیں؟ آپ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ یہ ہے ذکر حالی۔ علماء کا کہنا یہ ہے سب ان کا کہ ذکر حالی سب سے اونچا درجہ ہے، سب سے اونچا درجہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو ان احکام اور نواہی کے سانچے میں ڈھال لے، کہ اس کو زندگی کو دیکھے سے معلوم ہو یہ ہے شریعت۔ میں نے جس بزرگ کو نہیں دیکھا اور ان کے کاش ہمیں وہ دیکھنا تو اب کیا نصیب ہونے والا، وہ تو اللہ میاں کہاں چلے گئے، اب اللہ میاں کہاں دیکھیں سو دیکھیں، لیکن کاش اگر ان کے علوم بھی اگر ہم پورے طور پر ہمارے پاس آ جائیں اور ہم سمجھ لیں اور تو امامت کے درجے پہ پہنچ جائیں۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے بزرگوں میں ہوئے ہیں، ان کا
تذکرہ حضرت مولانا محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو میرے شیخ اور ہمارے مربی ہوئے ہیں، وہ ان کے شاگرد تھے، تو وہ فرماتے تھے، اور انہوں نے خاص طور پر دیوبند کی مجلس میں بھی ہمارے سامنے یہ ذکر کیا تھا، اور سری نگر میں ایک ان کے نام سے ایک سیمینار ہوا تھا، اس میں بھی انہوں نے اپنی تقریر میں یہ بات کہی تھی، میں وہاں موجود تھا، اور فرمایا تھا کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے عملوں کو دیکھ کر ہمیں سنتوں کا علم حاصل ہوا ہے۔ حالانکہ بڑے عالم تھے حضرت مولانا طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہمیں بہت سی سنتوں کا علم نہیں تھا، لیکن شاہ صاحب کے علم نے ہمیں متوجہ کیا، آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ جب ہم نے اس کو کنگھالا ٹٹولا کتابوں کے اندر، تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ سنت ہے۔ تو ہم کو جن اساتذہ کے دیکھنے کا موقع ملا ہے، واقعہ یہ ہے، حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا جن کو نہیں دیکھا علامہ انور شاہ کشمیری ہوں، یا حضرت مولانا طیب صاحب، ان لوگوں کی زندگی ایسی تھی کہ ان کو دیکھ کر ہم کو یہ بات معلوم ہوتی تھی کہ سنت کیا ہے۔ یہ ذکر حالی ہے، اور یہ بہت مشکل ہے۔ اللہ اللہ کر کے ایک تسبیح پڑھ لیجئے، 500 دانے کی تسبیح پڑھ لیجئے، یقین کیجئے یہ آسان ہے، یہ آسان ہے۔ کتنے دیر لگے گی صاحب؟ ظاہر ہے کہ آپ کا بہت ہوا تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا، لیکن جس نے ذکر حالی جو کر رہا ہے کہ جس کا ہر عمل جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے، اور ہر عمل شریعت کے مطابق ہے، اس کو یوں نہیں کہیں گے کہ یہ 1 گھنٹے کا ذاکر ہے، وہ 24 گھنٹے کا ذاکر ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جب تک کہ اس کی آنکھ کھلی ہوئی ہے اور اس کی عقل اور اس کی سمجھ کام کر رہی ہے، وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرنے میں لگا ہوا ہے۔ یہ ہے ذکر حالی، اس کا درجہ بہت اونچا ہے۔ اور دوسرا درجہ جو ہے وہ پھر ذکر لسانی کا ہے، اور تیسرا درجہ وہ ذکر قلبی کا ہے کہ دل کو اپنے اللہ کی طرف متوجہ رکھنا، جیسے میں نے عورت کی مثال دی تھی۔ اور تیسرا درجہ ہے ذکر لسانی کا، لیکن ذکر لسانی میں اللہ اللہ کرنے کا درجہ اتنا اونچا نہیں جتنا مسائل شریعت کے بیان کرنا جو ہے، وہ جس کو گویا تعلیم اور تبلیغ کہیں گے، وہ ذکر لسانی، اس کا درجہ اس ذکر سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ہے علماء کا فرمانا۔ تو مجھے یاد کرو، اور یاد کرنا جو ہے وہ کس لیے ہونا چاہیے؟ واشکروا لی۔ اللہ کو یاد کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے ہمارے اوپر بڑی نعمتیں ہیں، شکریہ ادا کرو۔ صاحب شکریہ جو ہے یہاں جب مطالبہ کیا گیا ہے، یوں تو اللہ سبحانہ و تعالی کی ہر نعمت کا شکریہ ادا ہونا ہے۔ اللہ نے ہم کو زندگی دی، نعمت ہے۔ اللہ نے ہم کو کھانے کو دیا، یہ اس کی نعمت ہے۔ اللہ نے ہم کو پینے کو دیا، یہ اس کی نعمت ہے۔ اللہ نے ہم کو صحت تندرستی دی، ہمارے ہاتھ پاؤں جو ہے صحیح سالم رکھے، یہ ساری نعمتیں ہیں، ان سب کا شکریہ ادا ہونا چاہیے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ جس چیز کو ہم نے، خوب توجہ سے سن لیجئے، جس چیز کو ہم نے نعمت نہیں سمجھا ہے، کہنے کو کہہ دیتے ہیں ہاں نعمت ہے، مگر حقیقتاً جس چیز کو ہم نے نعمت نہیں سمجھا ہے، اور جو ساری نعمتوں سے اہم نعمت ہے، وہ ہے نعمت اسلام۔ سمجھ میں آیا؟ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس واسطے کہ یہ ہاتھ اور پاؤں اور یہ کھانا اور پینا یہ مقاصد میں ہے، یہ ذریعے ہیں۔ بھئی کھانا اور پینا مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو پھر جانور بن جاتے ہیں ہم۔ سمجھ میں آیا؟ ہاتھ اور پاؤں جو مقصد نہیں ہے، ہاتھ پاؤں ذریعہ ہے کسی مقصد کے حاصل کرنے کا۔ پاؤں کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ چلیں۔ ہاتھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ کام کریں۔ زبان کیوں ہے؟ اس لیے کہ بولیں۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ذرائع ہیں، اعضاء جو ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ذرائع کس چیز کے لیے ہونے چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ان کا استعمال ہونا۔ سمجھ آیا؟ یہی ہے شکر نعمت، کہ ہاتھ اور پاؤں کس واسطے ہیں؟ کہ ہم اللہ کا حکم اس سے بجا لائیں، یہ ہے ہاتھ اور پاؤں کا مقصد۔ زبان کس لیے؟ اللہ کا ذکر ہم کریں۔ اور واقعی ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے کبار اولیاء میں ہیں، انہوں نے خوب بات کہی۔ انہوں نے فرمایا جس طرح سے آنکھ کی نظر کی زینت جو ہے وہ نور اور روشنی ہے۔ سمجھا؟ آنکھ تو ہے، ڈلا پتھر تو ہے اس کے اندر، مگر روشنی نہیں۔ کس کام کی وہ آنکھ؟ آنکھ وہی باکمال ہے کہ جو دیکھنے کے قابل ہے، جس کے اندر روشنی ہے، یہ اس کی زینت ہے۔ ورنہ وہ دیکھنے کو آنکھ ہے مگر دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے۔ سمجھا؟ تو ان کا کہنا یہ اسی طرح زبان کی زینت کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے۔ سمجھا؟ منہ کے اندر گوشت کا ٹکڑا ہے، دنیا جہاں کی چیزیں بولے نہ بولے تو اللہ کو نہ یاد کرے اور اللہ کا نام نہ لے، تو ظاہر ہے کہ یہ زبان جو ہے اس سے اس کا مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے۔ تو جس طرح آنکھ کی زینت اس کی روشنی ہے، زبان کی زینت جو ہے وہ ذکر اللہ اور شکر نعمت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ جو ہے وہ کہیں پر سب سے زیادہ ادا ہونا چاہیے؟
اس بات پر کہ اللہ نے ہم کو نعمت اسلام سے نوازا ہے. خود قرآن شریف میں آپ نے کئی جگہ پڑھا ہوگا، مثلا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سورہ کہف کا بالکل شروع ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے بندے پر اس کتاب کو اتارا ہے. معلوم ہوا بہت بڑی نعمت ہے. اسی طرح سے وقالوا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. ان لوگوں کا جو قابل تعریف ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو اس بات کی ہدایت دے دی. اگر وہ ہدایت نہ دیتے تو ہمارے بس میں نہیں تھا ہدایت حاصل کرنا. ایک سے ایک بڑھ کے دنیا میں عقل مند پڑا ہوا ہے لیکن ہدایت نہیں نصیب ہے، جس کو میں نے پچھلے اس ہفتے بھی کہا تھا. تو اصل میں نعمت اسلام جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے. اگر ہم دنیا میں اور دنیاوی نعمتوں کا، مادی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتے ہیں اور انسانیت کا تقاضا ہے، تو ایک مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے زیادہ ہم شکریہ ادا کریں نعمت اسلام پر. ہم کرتے ہیں؟ نہیں. سمجھ میں آیا؟ نہیں. اور اسلام کی خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے، اللہ کا ذکر اور اللہ کا شکر جو ہے وہ ہر ایک حالت میں اسلام نے ہم کو بتلایا. یہ اسلام کا امتیاز ہے. مثلا ہم کو کہا گیا کہ جب بھی تم کوئی کام کرو کہو بسم اللہ. کل امر ذی بار لم یبدا فیہ بسم اللہ فہو اخطا. تو ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کو. اگر تم کو کوئی نعمت مل گئی ہے تو کہو الحمدللہ. اگر تم نے کوئی چیز جو ہے وہ تعجب کی دیکھی ہے کہو تو سبحان اللہ. اگر تم کو کوئی بڑائی مل گئی تو کہو اللہ اکبر. سمجھا؟ اسی طرح سے اگر تم کو کوئی حادثہ پیش آ جائے اور کوئی مصیبت کا سامنا ہو تو کہو انا للہ. کوئی حالت نہیں ہے جو انسان پہ طاری ہو اور اس میں اللہ کی یاد نہ دلا دی ہو اور اللہ کو بندہ یاد نہ کرے. یہ ہے اسلام کی خصوصیت اور اس کے کمالات میں. تو یہاں وشکرولی فرمایا کہ شکریہ ادا کرو میرا، اس لیے کہ اس نعمت اسلام سے اور اس ایسے نبی کی امت میں ہونے کی یہ جو نعمت ہے اس سے ہم نے تم کو نوازا ہے. وَلَا تَكْفُرُونَ، اور کفر مت کرو، یعنی کفر نعمت مت کرو. اگر انکار، کفر کہتے ہیں چھپانے کو. کیا مطلب ہوا؟ تم اس نعمتوں کو مت چھپاؤ. چھپانے کا ہوا کہ جب تم نے اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کیا تو تم نے اس نعمت کو چھپانے کی کوشش کی، وہ چھپے یا نہ چھپے. اور جب تم اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہو اس کے معنی یہ ہے کہ تم اس نعمت کو ظاہر کر رہے ہو، اور ظاہر کرنا ظاہر ہے کہ پھر احساس کے بعد ہوگا. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب بندے کو نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اس بندے پر اس نعمت کا اثر ظاہر ہو. سمجھ میں آیا؟ یہ اللہ چاہتے ہیں. اسی واسطے ایک صحابی کو آپ جانتے تھے کس حالت میں ہے. اس کو دیکھا پھٹے پرانی حالت میں پھر رہا، پھٹے ہوئے کپڑے میلے کچیلے. آپ نے فرمایا کپڑے نہیں ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ کپڑے بہت ہیں. فرمایا تو پھر تم کیوں اچھے کپڑے نہیں پہنتے؟ اللہ نے تم کو نعمت سے نوازا ہے، سو اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے ہیں کہ بندے پر نعمت کا اثر ظاہر ہونا چاہیے. تو اسی طرح سے میں عرض کرتا ہوں کہ نعمت اسلام بھی ہے. میں نے جو وہ بات کہی تھی کہ ہم اس کا احساس نہیں کرتے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم لوگ تو اپنے اس مسلمان ہونے کو چھپاتے ہیں. کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے میں ہم مسلمان ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو معلوم ہوا کہ نعمت ہونے کا احساس نہیں. اگر اس کو ہم نعمت سمجھتے تو ہم لوگ اس کو ہمارے اپنے عمل سے، اپنے قول سے، عمل سب سے بڑا اعلان ہے، اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. سمجھ میں آیا؟ اس کا اظہار ہونا چاہیے تھا. تو اس لیے یہ بات فرمائی کہ میرا ذکر کرو اور میرا شکریہ ادا کرو اور اس کو مت چھپاؤ. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اچھا صاحب، ایک حکم یہ دیا گیا. صورت جو تھی وہ یہ، میں نے پہلے بھی بتلایا تھا کہ تحویل قبلے کا جب حکم آیا تو پہلے ہی سے مسلمانوں کے خلاف فضا بنی ہوئی تھی. اس مسئلے نے ایک بہانہ ان کو دے دیا اور مسلمانوں کے لیے بڑی پریشانیاں کھڑی ہوئیں. ایسی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک اصول بتلا دیا. جب تمہیں کسی پریشانی کا سامنا ہو، جیسے اس وقت ہو رہی ہے، سامنا ہو رہا ہے، تو تم کیا کرو؟ اللہ ہی سے مدد حاصل کرو. اس لیے کہ وہی تو طاقت والے ہیں، وہی تو غلبے والے ہیں، وہی تو مقلب الاحوال ہیں، حالات کو بدلنے والے. انہی کی نصرت اور تائید سے جو ہے مسئلے حل ہوتے ہیں. اللہ کی مدد حاصل کرو.
مگر اللہ کی مدد حاصل کرنے کی طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے فرمایا تھا کہ بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر یصبر کہتے ہیں روکنے کو، باندھنے کو۔ اسی واسطے عربی کے اندر یہ لفظ بولا جاتا تھا کہ قتل فلان صبرن، فلانا آدمی قتل کیا گیا باندھ کر کے، سمجھا؟ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کو قتل کر دیا، یہ صبرن کا لفظ تھا، باندھ کر، سمجھا؟ تو صبر کے معنی کیا ہے؟ روکنا اور باندھنا۔ باندھنا بھی تو روکنا ہی ہے کہ آدمی چل پھر نہ سکے، یہ ہے صبر۔ کیا مطلب؟ کہ طبیعت جو کام کرنے کو چاہ رہی ہے اس طبیعت کو قابو میں کرنا اور اس کو وہ کام نہ کرنے دینا، سمجھ میں آئی؟ وہ کام اپنے سے نہ ہونے دینا، اس کا نام صبر ہے۔ تو یہ فرمایا کہ مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ صاحب صبر جو ہے اس کی بھی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت ہے مصائب اور آفتوں پر صبر کرنا، یعنی کیا مطلب؟ کہ جو مصیبتیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں تو چونکہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں لہذا ان پر اپنے آپ کو راضی کرنا، جو دل کو تکلیف ہو رہی وہ تو ایک طبعی بات ہے، لیکن یہ کہ بندگی کا اپنے احساس کرتے ہوئے ان مصائب پر انسان جو ہے جزا فضا نہ کرے، تو میں کپڑے نہ پھاڑے۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہم میں سے وہ نہیں ہے۔ اور ایک اور روایت میں لعنت ہے ان پر اللہ کی کہ جو کسی مصیبت کے وقت میں اپنے کپڑوں کو پھاڑیں، اپنے بالوں کو نوچیں، یا اپنے ہوتا ہوگا اس زمانے کے اندر، آج تو فیشن میں ہوتا ہے، اس زمانے کے اندر ایسی جزا فضا میں ہوتا تھا کہ بال مونڈ لیا کرتے تھے، سمجھ میں آیا؟ تو آپ نے فرمایا لعنت ہو ان پر کہ جو جزا فضا میں اپنے بالوں کو مونڈ دیں یا بالوں کو نوچیں یا اپنے کپڑوں کو پھاڑیں۔ تو یہ جو عمل ہے اس سے روکا گیا، لیکن دل کو اگر تکلیف ہے وہ ایک غیر ارادی اور غیر اختیاری چیز ہے، اس سے نہیں روکا جا سکتا۔ اسی واسطے یہ تو ایسی چیز ہو جیسے سردی لگ رہی ہو بدن کو، تو بدن کو یوں کہا نہیں بھائی سردی نہیں لگنی چاہیے، کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ سردی ہوگی، بدن اللہ نے دیا ہے، اس کے اندر فیلنگ ہے، اس کے اندر احساس ہے، تو سردی گرمی کا وہ احساس کرے گا، یہ اختیاری چیز نہیں ہے۔ اسی طرح دل جو ہے اس کے اندر کچھ احساس اور شعور کا مادہ اللہ نے رکھا ہے، تو وہ خوشی کو بھی محسوس کرتا ہے، غم کو بھی محسوس کرتا ہے۔ وہ کیسا دل کہ نہ خوشی کے وقت میں خوش ہو اور نہ غم کے وقت میں غم زدہ ہو، وہ دل نہیں ہو سکتا۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غم کے وقت میں غم زدہ ہوئے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی ڈھلکے ہیں، لیکن زبان سے شکوہ شکایت یا کپڑے پھاڑنا اور دھول اڑانا یہ کبھی نہیں ہوا۔ تو ایک تو ہے صبر گویا آفتوں پر، دوسرا صبر ہے معاصی پر، نافرمانیوں پر۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ سبحانہ و تعالی جن چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں اور شریعت نے جن باتوں سے روکا ہے، جن کو ممنوع قرار دیا ہے، نفس چاہتا ہے وہ کام کرنے کو لیکن آدمی اپنے آپ کو روکتا ہے، اس کو کہتے ہیں صبر علی المعاصی، گناہوں پر صبر کرنا۔ یعنی کتنا بھی فائدہ نظر آ رہا ہو، کتنا بھی دل اس کو کرنے کو چاہتا ہو، مگر چونکہ وہ غلط ہے شریعت کی روشنی میں لہذا وہ کام نہیں کرنا، یہ بھی ایک صبر ہے۔ تو صاحب تیسرا صبر جو ہے وہ ہے صبر علی الطاعہ، یعنی اللہ کی فرما برداریوں پر صبر کرنا۔ اللہ کی فرما برداریوں کے معنی یہ ہوئے کہ چاہے تو وہ کام سخت معلوم ہو رہا ہو یا آسان معلوم ہو رہا ہو، اس سے نفس راضی ہو کہ نفس کی خواہش کے خلاف ہو، اس سے بال بچے راضی ہوتے ہوں کہ ناراض نہ ہوتے ہوں، اس سے سوسائٹی اور ہمارے دوست اور احباب اور رشتہ دار راضی ہوتے ہوں کہ ناراض ہوتے ہوں، جس کام سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوتے ہیں اور جس کام کے کرنے کو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے وہ کام کرنا، یہ ہے صبر علی الطاعہ۔ تو یہ صبر کی 3 صورتیں ہیں، اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایک صورت کا مطالبہ ہے، بلکہ یہ کہ 3 شکلیں جو ہیں اس کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کا تو فرمانا یہ ہے کہ صبر کے ساتھ شکر جو ہے وہ مصیبتوں پر بھی ہونا چاہیے، نعمتوں ہی پر نہیں بلکہ مصیبت پر بھی ہونا چاہیے شکر۔ وہ کیسے؟ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ شکر کرنا اس بات پر اے اللہ یہ ہلکی مصیبت آئی ہے، آپ کی قدرت میں تو اس سے بڑی مصیبت بھیجنا بھی تھا، لیکن آپ نے بڑی مصیبت نہیں بھیجی، چھوٹی بھیج دی، کتنی بھی ہمارے نزدیک بڑی ہو لیکن اللہ کو اس سے بڑی مصیبت بھیجنا اس کی قدرت میں تھا، اس نے نہیں بھیجا، اور جو مصیبت بھیجی ہے اسی پر ہم کو چھوڑ دیا گیا ہے
یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اس پر شکریہ ادا کرنا. ایک تو صورت یہ ہے. اور دوسری صورت جو ہے اس کو میں اور آپ کیا سمجھیں گے، اس کا شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کے فرمانے کا حاصل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی بندے کو پر مصیبت بھیجتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے درجے کو بڑھانا چاہتے ہیں. سمجھا؟ کیونکہ آگے لفظ آ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، اس کے درجے کو اللہ بڑھانا چاہتے ہیں. تو جب اللہ اس کے درجے کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اللہ اس کا مطلب یہ متوجہ ہیں. سمجھا؟ اللہ مہربانی کا معاملہ فرمانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ. اس لیے دنیا کے اندر دنیا کی چند روزہ زندگی میں ایسی مصیبت جس کو وہ برداشت کر سکتا ہے وہ مصیبت اس کو دے رہے ہیں تاکہ اس کا درجہ اونچا ہو جائے. تو یہ تو بہت بڑی نعمت ہے. اسی واسطے میں نے کتابوں کے اندر بعض بزرگوں کے حالات میں نے یہ پڑھا ہے، اور وہ یہ کہ جب کسی دن ان پر کوئی پریشانی نہیں آتی تھی تو اس دن وہ پریشان ہو جاتے تھے. سمجھا کہ آج معلوم ہوتا ہے کہ مولا کی توجہ اور عنایت ہمارے اوپر نہیں ہے، جب بھی کوئی آفت نہیں آئی ہے وہ خود پریشان ہوتے تھے. معلوم ہوا پریشانیوں کا آنا وہ انہوں نے اپنی طبیعت یہ بنا لی تھی، وہی ہمارے لیے بہت اچھا ہے، اس لیے کہ درجے بہت اونچے ہوں. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہے، اور ان بزرگوں کے سامنے شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کا مرتبہ ویسے ہی تھوڑی اونچا ہو گیا کہ حلوے کھا کے اور پراٹھے کھا کے اونچے ہو گئے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بڑا گہرا علم حاصل کیا. سمجھا؟ اور ان کو اپنے دلوں کے اندر دماغ کے اندر اس طرح اتار لیا کہ زندگی اس سانچے میں پورے طور پر ڈھالی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت میں جب مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو جو اجر دیا جائے گا اس کو دیکھ کر وہ لوگ کہ جن کی زندگی نعمتوں میں گزری ہوگی اگرچہ وہ اہل جنت میں ہوں اپنے اعمال کی وجہ سے، وہ یوں تمنا کریں گے کاش ہمیں کوئی نعمت نہ دی جاتی دنیا کے اندر، ہماری ساری زندگی مصیبتوں کے اندر گزرتی، ہمارے بدن کو قینچیوں سے کاٹ کے ڈال دیا جاتا، ہمارے ساتھ یہ ہوتا تاکہ ہم کو یہ مرتبہ مل جاتا. تو صبر کا درجہ بہت اونچا ہے. دو چیزیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا للمومن، مومن جو ہے ایمان والا اس کی بڑی تعجب والی حالت ہے. عجبا للمومن کے معنی ہے کہ تعجب والی حالت ہے اس کی کہ ان اصابتہ سراء شکر دخل الجنہ وان اصابتہ ضراء صبر دخل الجنہ. فرمایا عجیب حالت ہے ایک مومن کی کہ اگر اس کو نعمتیں ملتی ہیں، خوشیاں ملتی ہیں، شکر کرتا ہے جنت میں چلا جاتا ہے، اور اگر اس کو کوئی مصیبت ملتی ہے تو صبر کرتا ہے جنت میں چلا جاتا ہے. بھئی دو ہی تو حالت ہے انسان کی. الم تر ان الصبر والشکر توأم وانہما ذخران فی العسر والیسر. ایک عربی شاعر کا کہنا ہے کہ صبر اور شکر جو ہیں وہ ایسے ہیں جیسے جوڑواں بچہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوتے. سمجھ میں آیا؟ یہ صبر اور شکر دونوں اللہ نے رکھے ہیں. تو دو ہی حالتیں ہیں، ایک مصیبت کی حالت ہے یا ایک نعمت کی حالت ہے. تو مومن بندہ جو ہے وہ کسی حالت کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا اور ہر حالت سے فائدہ اٹھاتا ہے. نعمت والی حالت ہے تو شکر کر کے، اور مصیبت والی حالت ہے صبر کر کے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے دونوں حالتوں کا ذکر کر کے اور اس کے تعلق سے مطالبہ کیا. نعمت کا ذکر کر کے تو کہا شکر کرو، اور جو حالات مسلمانوں کے اس وقت تھے کہ ہر طرف سے آفتیں تھیں اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا صبر کرو. اچھا صاحب، پھر صبر کے لیے بھی ایک چیز بہت مفید وہ بتلائی گئی ہے اور وہ ہے الصلاۃ، کہ صبر کے لیے مددگار وہ ہے نماز کا پڑھنا. کیوں؟ اس کی بھی دو وجہ ہیں. فاستعینوا بالصبر والصلاۃ، اس کی دو وجہ ہیں کس طرح سے نماز سے صبر حاصل ہوتا ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ ایک تو یوں کہ یہ سائیکالوجیکل بات ہے، انسان کا قلب اور دماغ ایک وقت میں ایک ہی چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دو چیز کی طرف نہیں متوجہ ہو سکتا. تو میں ایک ہی چیز کی طرف، مصیبت آئی تھی تو دل اور دماغ مصیبت کی طرف متوجہ تھے تو پریشانی تھی. سمجھ میں آیا؟ اب حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ تم نماز میں لگ جاؤ. کیا مطلب؟ اپنے دل اور دماغ کو نماز کی طرف متوجہ کر لو. سمجھ میں آیا؟ مگر نماز بھی نماز ہونی چاہیے، وہ نہیں کہ نماز وہ اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے، بلکہ نماز ہو. جب نماز کی طرف دل اور دماغ متوجہ ہو جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس مصیبت کے احساس سے اس کا دماغ ہٹ گیا، اس کا ذہن اور فکر ہٹ گیا، قدرتی طور پر اس کو جو ہے وہ کنٹرول حاصل ہوگا اور صبر حاصل ہوگا. ایک تو یہ ایک سائیکالوجیکل وجہ ہے. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جب نماز حقیقی نماز پڑھے گا اور یہ سمجھے گا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو ساتھ میں خیال ہوگا میں ہوں کون چیز. سمجھ میں آیا؟ میری حالت تو یہ ہے کہ میں انہی کے قبضے قدرت میں ہوں، وہ جو چاہیں سو کریں،
تو جب میں ان کے قبضے میں ہوں، میں ان کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، تو مجھے ان کے فیصلوں پر راضی ہونا چاہیے۔ میں کون ہوں کہ جو اس میں شکوے شکایت کروں؟ ایک غلام جو ہے وہ آقا کی کسی حالت میں شکوہ نہیں کر سکتا۔ وہ کھانے کو دے، کھا لے، شکریہ جناب کا، اگر کھانے کو نہ دے تو غلام شکوہ نہیں کر سکتا کہ صاحب مجھے کھانے کو اس وقت کیوں نہیں ملا، دیر ہو گئی، آپ تو خود کھا رہے ہیں میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں۔ وہ غلام نہیں جو شکوہ کرے۔ تو ہم جو ہیں وہ عبد ہیں، اس واسطے ہمیں شکوہ نہیں کرنا، ہر حالت میں اللہ کے فیصلے پر ہم کو راضی ہونا ہے۔ جیسے وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا، جو جن کی شادی ہوئی تھی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے بھی، اور پھر بعد میں اور سے بھی شادی ہوئی، تو ان کا واقعہ ہے کہ ان کے شوہر سفر میں گئے، تجارتی سفر میں، اور اس زمانے میں سفر ظاہر ہے کہ کافی دن لگا کرتے تھے سفر کرنے میں، تو 1 مہینے کا سفر ہوگا یا زیادہ دن کا۔ یہ پریگننٹ تھی اور آخر دن تھے، سفر کو آگے پیچھے بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، جانا ضروری ہوگا، اور یہ بھی تھا کہ اس میں جاؤں گا سفر میں، ادھر ڈلیوری ہو جائے گی، بچہ پیدا ہوگا۔ تو خیر وہ ان کو اپنی ہدایتیں کچھ نہ کچھ مشورے دے کر وہاں سے رخصت ہو گئے اور چلے گئے سفر میں۔ بچہ پیدا ہوا، اور اتفاق یہ کہ بچے کا انتقال ہوا، اور یہ بھی اتفاق ہے کہ جس روز انتقال ہوا اسی دن شوہر واپس بھی آ لیا سفر سے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ سوچا کہ ابھی میرے شوہر لمبے سفر سے واپس آئے ہیں، اگر یہ المناک خبر ان کو سنا دی گئی تو تھکے ہوئے ہیں، اس وقت ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا۔ لہذا انہوں نے کیا کیا؟ شوہر کو لا علم رکھ کر کے اور بچے کو کفنایا اور دفنایا، اور اس کو فارغ ہو گئی۔ اس کے بعد اپنا رات گزری، آرام سے شوہر سوئے، دوسرے دن تر و تازہ جب ہو گئے تو انہوں نے جب آ کر پوچھا تھا اس کی حالت کہ بھئی بچہ پیدا وہاں کیسا ہے؟ الحمدللہ بخیر، بالکل خیر میں ہے، یہ ان کو کہہ دیا۔ وہ سمجھا کہ ٹھیک ہی ہوگا، تھکے ہوئے تو سوس آ گئے۔ صبح کو اب آپ نے جب دیکھا فریش ہو گئے میرے شوہر، تو ان سے پوچھا یہ بتاؤ، ایک چیز پوچھتی ہوں، اگر تمہارے پاس کوئی آدمی کوئی امانت لا کے رکھے اور پھر کچھ دن کے بعد آ کر وہ تم سے امانت اپنی واپس لے، تو تمہیں امانت واپس کرنے میں کوئی تکلیف ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ تکلیف ہونے کا مطلب، ہمیں تو رکھنے کی پریشانی تھی، جب وہ واپس لے گا تو ہم تو شکریہ ادا کریں گے، لو بھائی تم نے ہمیں اس کی حفاظت کرنے کی مصیبت سے ہماری جان چھڑا دی، شکریہ آپ کا کہ اب اپنی امانت واپس لے لو۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر تو یہ ہے کہ اللہ نے ایک امانت ہم کو دی تھی، ایک بچہ دیا تھا، اور وہ امانت انہوں نے واپس لے لی، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو شوہر نے کہا کہ بڑی عقل مندی کی بات تم نے کہی ہے، اور اگر تم اس طرح نہ کہتی تو مجھے بہت تکلیف ہوتی۔ میں بھی راضی ہوں اس بات پر کہ جس بات پر اللہ راضی ہے اور تو بھی راضی ہوئی ہے۔ کیسی تھی اس زمانے کی مائیں؟ سمجھ میں آیا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک صبر، کہ اس طرح سے صبر کرنا اور اپنے ذہن کو اس طرح متوجہ کر دینا کہ اللہ جو ہیں ان کا پورا اختیار، میں ہوں کون شکوہ کرنے والے، میری چیز ہے کیا؟ تو یہ صبر ہے صورت آفتوں پر اور اطاعتوں پر اور اسی طرح سے معصیتوں پر۔ اس کے بعد فرما ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں گے۔ یوں تو اللہ کی معیت تو ہر ایک کے ساتھ ہے میاں، کون کہہ دے گا اللہ بھی میرے ساتھ نہیں؟ مگر ایک ہے اللہ کی معیت اس کی قدرت اور اس کے علم کے ذریعے سے۔ ہر چیز ہماری اللہ کے علم ہے، ہماری ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے، یہ بھی معیت ہے۔ اور ایک ہے معیت تقرب کا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہونے کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے اس بندے کو اپنے سے قریب کر لیا ہے، سمجھا؟ یہاں معیت سے وہ معیت قرب مراد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں گے، یعنی اللہ کا تقرب ان کو حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بڑا درجہ ہے۔ جس طرح سے ذکر کا ریسپانس اللہ کی طرف سے کیا ہے، اللہ میں ابھی اس کا ذکر کرتے ہیں، تو صبر کا ریسپانس اللہ کی طرف سے کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قرب سے اس کو نواز دیتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ذکر، شکر اور صبر، یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں۔ تو اگرچہ میں نے گزشتہ موقع پر کچھ نہ کچھ مختصراً بتایا تھا، مگر یہ اس طرح کہ میں ان تین چیزوں کا خلاصہ یکجا کر دوں کہ اگر ہماری زندگی میں اللہ کا ذکر اور ذکر پہ حالی ہو، کوشش اس کی جائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ذکر قولی کو نہیں کیا جائے، بہت درجہ نیچا، یہ مطلب نہیں تھا، یہ ذکر قلبی نہ کیا جائے، وہ ضرور کیا جائے، مگر یہ کہ ذکر حالی کی کوشش ہو، یعنی ہمارے اعمال، ہمارے افعال شریعت کے مطابق ہوں، اس سے بات سمجھ میں آئے کہ ہم اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ تو ذکر ہونا چاہیے اور شکر ہونا چاہیے،
یعنی شکر کے مطلب بھی صورت وہی ہے کہ اپنی زبان سے بھی اللہ کا شکریہ اور اپنے عمل سے یہ شکریہ کہ یہ ظاہر ہو کہ اللہ نے ہم کو اگر ایک نعمت سے نوازا ہے تو ہم اس نعمت پر کا اظہار کر رہے ہیں اور اس نعمت پر خوش ہیں اللہ کے. اور اسی طرح سے صبر کرنا کہ اگر کوئی آفت و مصیبت آئے تو اس پر اپنے آپ کو جمانا، اپنی طبیعتوں کو روکنا اور اللہ کی فرما برداری سے اپنے کو نہ ہٹانا، یہ صبر کی صورت ہوگی. ان ساری چیزوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اس کی توفیق دے.